اللہ نہ کرے کسی دن بستر پر پڑے نہ بیمار ہو کر بستر کے قریب بھائی بہنی ہوں گے تمہارے لیے، ہم ان کے چکر میں ان کو بھی خراب کریں۔ اس لیے رشتہ داروں سے دوستی بڑھائیں، رشتہ داروں کی طرف دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رشتہ دار، فیملی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے بات کرنا چاہیے، کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیا واقعی ہم یہ سب کرتے ہیں؟ اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھی بات ہے آپ غریبوں میں دے رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا اپنوں میں کسی کو ضرورت ہے یا نہیں، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ کس کو ضرورت ہے، اس کے بعد باہر کسی غریبوں میں دیکھنا چاہیے۔ ایک روایت سناتی ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہے، اللہ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے، اس کے اپنے پریشان رہے۔ پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، اور ایک روایت میں آیا رشتہ داروں کو صدقے کا ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ اگر آپ اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں نا، کہ موت سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی فضیلت میں بھی یہ لکھا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اور یقین کریں رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ ہم تو دنیا بھر سے دوستیاں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر رشتہ دار پریشان ان سے بگاڑی ہوئی ہے۔ چاچا سے بات نہیں کریں گے، پھوپھی کے گھر نہیں جائیں گے، ماما سے الگ دشمنی چل رہی ہے، کوئی ماں باپ کو تنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا میں اس کی چرچے ہے کہ یار بڑا با اخلاق ہے، اور اس با اخلاق سے رشتہ دار پہلے پریشان۔ اب آپ اس کی امپورٹنس اس بات سے سمجھیں، جتنی بخشش والی راتیں ہیں نا، حدیث پاک میں یہ تو ضرور آتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر ایک لسٹ بھی ساتھ آتی ہے، یہ بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے، یہ گناہگار نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ کو ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا ضرور ملے گا، رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم نہ کرو، کوئی بات نہیں، کوئی بات بری لگتی ہوگی، کبھی اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا، دعوت میں نہیں بلایا ہوگا، غصے میں ہوگا، منہ سے نکل گیا ہوگا، کر سکا ہو، اگنور کریں، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اللہ کے رضا کے لیے معافی مانگ لیں۔ اب آپ کہیں گے میں کیوں معافی مانگوں، قصور تو ان کا ہے، یہی تو پرابلم ہے، قصور آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہے۔ بس آپ ختم کر لو، جھک جاؤ اللہ کے رضا کے لیے، دوستی کر لو، صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ بھی راضی، ان کے حبیب بھی راضی۔ تو میں اس رضا کی خاطر آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، دل بڑا کر کے رشتے ملائیں، تھوڑی سی تو لائف ہے، دشمنی پال کر اپنوں سے دوسروں کی مدد کرنے کو چلے، محبت بانٹے، پیار بانٹے اپنوں میں۔ اب 5000 فیس بک فرینڈز ہیں میرے، اور ادھر رشتہ دار ناراض ہیں، بھائی بہن سے دوستی نہیں ہے، قریب وہ آتے نہیں۔ آپ بلیو کریں، اللہ نہ کرے کسی دن بستر پر پڑے نہ بیمار ہو کر بستر کے قریب بھائی بہنی ہوں گے تمہارے لیے۔ یہ جو سوشل میڈیا کے فرینڈز ہیں نا، وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، ہم ان کے چکر میں ان کو بھی خراب کریں۔ اس لیے رشتہ داروں سے دوستی بڑھائیں، رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اور یاد رکھیں برے وقت پر رشتہ دار ہی کام آتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔